بہت ساری برائیاں ہیں. ایک برائی جو ہے وہ حرص کی ہے، لالچ کی ہے، دنیا کی محبت، مال و دولت کی محبت. یہ انسان کے اندر، بلکہ محبت سے زیادہ جو سخت لفظ ہے وہ ہوس کی ہے. انسان جب ہوس پرستی کا شکار ہو جاتا ہے تو حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہے. انسان کی یہ فطرت ہے، انسان کے اندر یہ صفت موجود ہے. رب العالمین نے کہا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. انسان مال کی محبت میں بہت سخت واقع ہے، یعنی اس کے اندر مال کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ جب محبت سے بڑھ کر ہوس میں تبدیل ہو جاتی ہے، لالچ اور حرص میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو وہاں پر انسان حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہے. وہ جب اس کا نفس انکنٹرول ہو جاتا ہے تو وہ حق اور ناحق سمجھنے سے اپنے آپ کو بری کر لیتا ہے، جو سمجھ میں آتا ہے وہ کرتا ہے. اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، جیسا کہ بھی شیخ نے کہا، الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. انسان کے اندر جب ہوس کی بیماری آ جاتی ہے تو اسے کوئی بھی چیز قانے نہیں کر سکتی، وہ کسی ایک منزل پر رکنا نہیں چاہتا. جو بھی اس کے پاس ہے، جو بھی اس سے حاصل ہونے والی ہے، سب اسے کم نظر آتی ہے. اور الہاکم التکاثر، اور کی طرف اس کے اندر رہتی ہے، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، یہ بھی کاش اپنا ہو جائے، حلال طریقے سے آئے، حرام طریقے سے آئے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس کے اندر ہوس کی بیماری ہے، اس کے سامنے جو چیز ہے وہ اسے نظر نہیں آئے گی، وہ اسے کمتن ہوگی، وہ اور کی تلاش میں، اور کی تلاش میں، یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے. حتی زرتم المقابر. انسان کے اندر جب مال کی حرص، ہوس، لالچ جب بیٹھ جاتی ہے، دنیا ہی کو جب سب کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے، تو وہ مال کی محبت میں اس قدر گرفتار ہو جاتا ہے کہ اس کو پانے کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے، اور اس کو پانے کے لیے جو کچھ ملتا ہے، جتنی محنت ہوتی ہے اس سے زیادہ محنتیں کرتا ہے، پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے. اس کا پیٹ کب بھرتا ہے؟ حتی زرتم المقابر، جب اس کی موت ہو جاتی ہے اور وہ قبر تک پہنچ جاتا ہے. تو اسلام نے دولت کو برا بھلا نہیں کہا ہے، اسلام نے ہوس کو برا بھلا کہا ہے. اسلام دولت کو نہیں لات مارتا ہے، ہوس کو لات مارتا ہے. جب انسان کے اندر ہوس آ جائے گی تو اپنے بھائی کا بھی حق لے لے گا. جب اس کے اندر ہوس کی بیماری آ جائے گی، وہ موقع پائے گا تو چوری بھی کر لے گا. جب اس کے اندر ہوس کی بیماری آ جائے گی تو وہ نہ حلال دیکھے گا، نہ حرام دیکھے گا، نہ حق دیکھے گا، نہ حق دیکھے گا. یہی انسان اپنے آپ سے مغلوب ہو جاتا ہے، اپنے نفس سے ہار جاتا ہے، اور اس برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور حرام کاری میں بیٹھ کر بیٹھتا ہے. اس لیے ہوس سے بچنا ہے. دولت اچھی چیز ہے، حاصل کرنا چاہیے. اسلام اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن غلط طریقے سے یہ ہمارے لیے زحمت ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب. اگر انسان کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہو تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ تیسرے کی تلاش میں نکل پڑے گا. تو یہ فطرت میں ہمارے ہے، لیکن جب یہ ہوس میں تبدیل ہو جائے، حرص میں ہو جائے، لالچ میں ہو جائے، انسان ہوس پرست ہو جائے، تو حلال حرام کی جب تمیز کھو بیٹھتا ہے تو وہیں اپنے نفس سے مغلوب ہو جاتا ہے. یہیں پر ایک مومن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہیں پر اپنے آپ کو روک کر اپنا جائزہ لے. یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ جو کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، حلال ہے یا حرام ہے، حق ہے یا ناحق ہے، درست ہے یا درست نہیں ہے. ایک مومن کی ذمہ داری بنتی ہے. کہیں بھی رہے، مجمع میں رہے، تنہائی میں رہے، مارکیٹ میں رہے، گھر میں رہے، بچوں میں رہے، کاروبار کرے، دکان میں رہے، جہاں بھی رہے، یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ حق ہے یا ناحق ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے. اس ذمہ داری کے ساتھ اگر ایک مومن جیتا ہے تو وہ اپنے نفس پر غالب ہے. اگر ایسی چیز نہیں اس کے اندر تو اپنے نفس سے مغلوب ہے. اگر غالب ہے تو کامیاب ہے، اگر وہ مغلوب ہے تو ناکام ہے.